السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، آج میں ایک اور دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، بزنسز ہیں جن کے، جو ٹریول کرتے ہیں، جن کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، ان کو چوروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ لکیلی آج کل تو سیکیورٹی کیمراز موجود ہیں، لیکن کئی ایسے جو کیسز دیکھے ہیں کہ جن میں سیکیورٹی کیمراز کے اندر بھی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے، کوئی چور چوری کر جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے ذریعے چور کی چوری سے محفوظ رکھا اور اس کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کے مال کو ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو معلق، اور وہ تاجر تھے اور انتہائی عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یاد رکھ لیں، ان چیزوں سے کاروبار بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پاکیزہ روزی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گارنٹی دی ہے کہ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ آسمانوں اور زمینوں سے برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو تقوی اور فیئر آف گاڈ اور پائٹی اور رائٹیسنس اور سٹرانگ کریکٹر، یہ جن کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ تو وہ کہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، تو کسی جگہ سے وہ سامان لے کر آ رہے تھے اور راستے میں ایک ڈاکو نے جو ہے وہ ان کو روک لیا، اور روک کر جو بات کہی وہ موجود ہے تاریخ کے اندر۔ اس نے کہا کہ دا ما معک فانی قاتلک، تمہارے پاس جو ہے نکالو، میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا۔ دیکھیں یہ موبائل سنیچرز جو ہیں، یہ جو فون چھین لیتے ہیں، والٹ چھین لیتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، گاڑیوں کی چابیاں چھین لیتے ہیں، نکالو جو کچھ ہے۔ ایگزیکٹلی اس چور نے کہا، اس ڈاکو نے کہا، اس لٹیرے نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے نکالو، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں۔ ہم آئے روز پاکستان میں دیکھتے ہیں، ورلڈ میں وہ چوری بھی کرتے ہیں اور شوٹ بھی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو سے بات ارشاد فرمائی، آپ فرمایا کہ تم سامان لے لو لیکن مجھے قتل تو نہ کرو۔ اس نے آگے سے اصرار کیا، اس نے کہا نہیں، میری عادت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں مال بھی چھینتا ہوں اور میں بندے کو شوٹ بھی کر دیتا ہوں، قتل بھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا پھر جس کو قتل کرو مارو، اس کی آخری خواہش تو پوچھی جاتی ہے، میری کوئی آخری خواہش تم نہیں؟ اس نے کہا بولے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا جی اجازت ہے۔ تو آپ نے وہ 4 رکعات نفل ان کی نیت کی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ نفل پڑھے کہ آخری زندگی کے نوافل ہیں، اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے چونکہ اس سے اس بات کی گارنٹی لی تھی کہ جب تک میں نفل پڑھ کے دعا نہ مانگ لوں تو مجھے قتل نہیں کرے گا، اور وہ اس بات پر مطمئن ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے 5-10 منٹ میں یہ نفل پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی۔ دعا کے کلمات سنیے، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ دعا مانگی سر سجدے میں رکھ کر، یوں دعا کی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یدام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص۔ اے اللہ تو کافی ہو جا اس چور کے شر سے، اس کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا، اے عزت والے، اے وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اے وہ ذات جس کی بادشاہی جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں، محدود جس کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے رب میری مدد کر، اے رب مدد کرنے والے رب میری مدد کر، اے مدد کرنے والے رب میری مدد کر۔ 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا اور رحمت الہیہ جوش میں آئی
اور اچانک ایک گھوڑ سوار آیا، گھوڑ سوار، اور اس نے آتے ہوئی تلوار کے ساتھ اس ڈاکو کا سر تن سے جدا کر دیا، اس ڈاکو کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے اجمعین کہا تو دیکھا کہ گھوڑ سوار نے ڈاکو کو قتل کر دیا ہے، اور قتل کر کے جب وہ واپس مڑا ہے تو آپ اس کے پیچھے دوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مشکل میں میری مدد کرنے والے اپنا تعارف تو کرواتا جا، تو کون ہے جس نے اس جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں میری مدد کی ہے؟ تو اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر، چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ یہ دعا مانگی تو آسمان کے دروازے زور سے کھٹکھٹائے گئے اور کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دوسری مرتبہ تو نے یہ دعا مانگی تو پھر دروازے زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب تیسری مرتبہ تو نے یہ دعا مانگی اور دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، میرے مالک یہ کون ہے؟ کہا ایک مضطر ہے، ایک اضطراب میں شخص ہے، ایک پریشان حال ہے، وہ اس اضطراب اور پریشانی میں مجھے پکار رہا ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے عرض کی، میرے مالک مجھے اجازت دے میں تیرے اس بندے کی مدد کروں، مجھے یہ پرمیشن گرانٹ کر کہ میں تیرے اس مجبور اور اضطراب اور پریشانی اور مشکل میں پھنسے ہوئے بندے کی معاونت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور میں جو ہے وہ تیری مدد کے لیے چوتھے آسمان سے آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پڑا ہو اور وہ اچھی طرح وضو کرے، 4 رکعتیں نفل نماز پڑھے اور اس دعا کو مانگے، اس کو کی کوئی پریشانی ہو یا پریشانی نہ بھی ہو، تو اس دعا کے صدقے سے، اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی، اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، حضور کو کوئی پریشانی آتی، حضور تازہ وضو فرماتے، 2 نفل حاجت کے پڑھتے، اللہ کے حضور وہ پریشانی پیش کرتے۔ تو حضور کا طریقہ بھی یہ ہے، حضور کے صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہ ہے، بجائے نجومیوں کے پاس جانے کے، بجائے فراڈیوں کے پاس جانے کے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے رب کے حضور نفل پڑھو، سجدہ سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ خوبصورت کلمات ہیں، اور اینڈ پر یا مغیث و اغثنی، یا مغیث و اغثنی، یا مغیث و اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد کر، اے مدد کرنے والی میری مدد کر، اے مدد کرنے والی میری مدد کر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مسائل میں، پریشانیوں میں، معاملات میں جو ہم فیس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت، اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے۔ آپ اس پیغام کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کم سے کم 10 لوگوں تک پہنچانا تو آپ کا جو ہے آپ کے لیے لازمی ہے کہ 10 لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات لوگوں تک پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچے، اس کا یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے راستے پر چلنے، یقین کی طاقت، توکل کی طاقت، اللہ پر بھروسہ اور اللہ سے مدد مانگنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔